بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو روح بھٹکتی ہے، یا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے روح کسی کبوتر کی شکل میں یا کسی اور جانور کی شکل میں آ سکتی ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ عقیدہ کلمہ کفر ہے۔ اسے آواگون کہتے ہیں کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی روح کسی اور بدن میں منتقل ہو جائے، اسے آواگون کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ اسلام کے قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح جو ہے مرنے کے بعد اسی جسم کے ساتھ ہی ملحق رہتی ہے۔ اچھا، مسلمان کی روح جو ہے وہ آزاد ہوتی ہے، وہ کہیں بھی آ جا سکتی ہے اور مختلف مقامات پر رہتی ہے۔ بعض کی جیسے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، بعض کی قبر پر رہتی ہے، بعض کی جو ہے آب زمزم کے پاس رہتی ہے، اور یعنی مسلمان کی روح آزاد ہوتی ہے۔ اور کفار کی روح جو ہے وہ قید ہوتی ہے۔ بعض کی جو ہے برہوت ایک نالہ ہے وہاں پر ہوتی ہے، بعض کی پہلی زمین کے اندر، بعض کی دوسری، بعض کی ساتوں زمین کے نیچے۔ تو الغرض یہ کہ کفار کی روح جو ہے وہ قید ہوتی ہے، وہ کسی کو پریشان نہیں کر سکتی، اور مسلمان کی روح آزاد ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، مسلمان کی روح کیوں کسی کو پریشان کرے گی؟ آسان لفظوں میں بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی روح کا بھٹکنا، بدروح، اور وہاں روح بھٹک رہی ہے، وہ بدروح۔ تو لہذا اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد بعض جگہ جیسے روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں کہتے ہیں کہ یہاں بدروح ہے، یہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ اس کی روح بھٹک رہی ہے۔ تو یہ روح بھٹکنے کا کوئی اسلام میں تصور نہیں، بدروح کا بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ تو مسلمان کی روح آزاد ہوتی ہے، کفار کی روح قید ہوتی ہے۔ مسلمان کی روح کسی کو تکلیف نہیں دیتی، اور کفار کی روح جب قید ہوتی ہے تو وہ کسی کو تکلیف دے نہیں سکتی۔ تو بدروح کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، روح بھٹکنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔